رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعطرته الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما الامام المبین والکاف الحسین وغیاث المضطر المستقیم حجت اللہ علی المخلوقین ووارث الانبیاء والمرسلین المنتظر المہدی صلی عجل اللہ تعالی له الفرج ولعنة اللہ علی اعدائهم ومخالفیهم ومنکری فضائلهم ومناقبهم اجمعین اما بعد فقد قال له سبحانه وتعالى في كتابه المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات اللہ تعالیٰ سے دعا کروں پروردگار عالم سب مومنین کی تمام تر نیک عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور تمام تر محبان اہل بیت عزاداران مظلوم کربلا کی نیک تمناؤں کو پورا فرمائے۔ جیسا کہ عشرۂ اربعین کے حوالے سے اور خمسۂ مجالس بنگلہ ناچیز کی آج چوتھی مجلس ہے، آپ کی خدمت میں جس آیت کی تلاوت کا مسلسل شرف حاصل کیا جاتا ہے اسے آیت مودت کہا جاتا ہے، جس میں ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، کچھ نہیں مانگتے، فقط اور فقط ایک چیز ہے اور وہ ہے مودت اہل بیت۔ عزیزان گرامی، اس حوالے سے یہ ہے کہ مودت اہل بیت آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہر دور ہر وقت کی ضرورت کا نام ہے، اور پھر اسی اعتبار سے یہ ہے کہ مودت اہل بیت اس وجہ سے مانگی گئی ہے کہ تاکہ انسانیت ان کی منزل اور ان کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو کامیاب و کامران کر سکیں۔ اسی وجہ سے یہ ہے کہ بہرحال جیسا کہ مختلف چیزوں کو آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بیان کیا گیا ہے، آج کچھ چیزیں اور اس چیز کے انداز میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ مجالس امام حسین علیہ السلام خود ایک ضابطۂ اخلاق بھی ہے اور ضابطۂ حیات بھی ہے۔ ان مجالس کے ذریعے سے انسان اپنی تقویت کر سکتا ہے، کیونکہ انہی مجالس کے ذریعے سے پورا قرآن کا پیغام پہنچتا ہے، اسلام کا پیغام پہنچتا ہے، اور اسی طرح سے یہ ہے کہ انہی مجالس کے ذریعے سے وہ تشنہ موضوعات جو انسانیت کی ضرورت ہیں اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ باقی آپ کی خدمت میں عرض کیا اس حوالے سے کہ مودت اہل بیت اس کے کئی ایک پہلو ہیں، کئی ایک انداز ہیں، کئی ایک حقائق ہیں کہ کیوں کر مودت اہل بیت مانگی جا رہی ہے۔ بس یہ ہے کہ اللہ کے قرآن میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں، اب ملا کر دیکھنا ہوگا کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مودت اہل بیت کے حوالے سے ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اہل بیت علیہ السلام سے مودت کرو اور محبت کرو۔ ایک مقام پر یہ کہا جا رہا ہے اور دوسرے کسی مقام پر یہ کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین،
اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اب بات یہاں تک ہے کہ یہ دو چیزیں آپ کی خدمت میں بیان ہو گئی، ایک تو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مودت اور محبت کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جانا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اسی طرح سے قرآن نے دوسرے مقام پر آواز دی کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اب یہ مقام یہ ہے کہ جہاں پر تیسری بات آ رہی ہے۔ چوتھے مقام پر یہ کہا جا رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم۔ اب یہاں پر توجہ کی بات یہ ہے، اپنے موضوع کے ساتھ متصل رہتے ہوئے اس چیز کو بیان کروں۔ توجہ کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ مودت اہل بیت کو مانگا جا رہا ہے، دوسرے مقامات پر یہ کہا جا رہا ہے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، تیسرے مقام پر کہا جا رہا ہے کہ آپ اس انداز سے کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو اور صاحب امر کی بھی اطاعت کرو۔ اور یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ اب قرآن نے مختلف جہاد کو بیان کیا ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ جب مختلف جہاد کو بیان کیا جا رہا ہے تو اب کیا یہ الگ الگ ہیں کہ مودت کرنا ہے تو اہل بیت سے کریں گے، سوال کرنا ہے تو اہل ذکر سے سوال کریں گے، اگر کسی کے ساتھ رہنا ہے تو وہ سچوں کے ساتھ ہے، اگر اطاعت کرنا ہے تو صاحب امر کی کرنا ہے۔ اب کیا یہ معاملہ اس انداز سے ہے کہ یہ الگ الگ ہستیاں ہیں، الگ الگ شخصیات ہیں کہ جن کے ساتھ اس طرح سے حکم ہو رہا ہے؟ اب اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ یہ الگ الگ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم تصور یہ کریں کہ یہ شخصیات الگ الگ ہیں تو پھر اگر مثال کے ساتھ آپ کی خدمت میں اس بات کو واضح کروں تو یہ امت کی مشکل کو ختم نہیں کیا جا رہا بلکہ امت کی مشکل کو بڑھایا جا رہا ہے اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ یہ ہستیاں الگ الگ ہیں۔ مثلا جو سمجھ لیجیے کہ ظاہر ہے کہ کراچی ہے، اگر کراچی کی مثال دوں کیا ہے کہ اگر اس انداز سے تصور کریں کہ اہل بیت علیہ السلام جن کی مودت مانگی جا رہی ہے وہ فرض کرے رہتے ہیں ملیر میں، اب جو اہل ذکر ہیں وہ رہتے ہیں انچولی میں، فرض کریں، ٹھیک ہے، اور اگر فرض کریں کہ اسی طرح سے مثلا صاحب امر ہے وہ مثلا کھارا در، تو اگر آپ یہ تصور کریں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ مودت کریں گے تو آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ جہاں اہل بیت رہتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہے اہل ذکر کے پاس جانا پڑے گا، یعنی گویا کہ آپ کو ایک شے کہیں سے ملے گی، ایک شے کہیں پر ملے گی۔ اگر یہ سوچ لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کی مشکلات بڑھائی جا رہی ہیں۔ اب لوگوں نے اس کے مختلف معنی کیے ہیں، مختلف طریقے بیان کیے ہیں، مختلف چیزوں کو بیان کیا ہے تاکہ اصلی مطلب اور محور سے بات کو ہٹا دیا جائے۔ تو عرض یہ کیا گیا ہے کہ اگر آپ یہ تصور کر لیں گے کہ یہ الگ الگ ہستیاں ہیں تو پھر کیا ہے مشکلات بڑھ جاتی ہیں، لیکن اگر اس کے برعکس اگر یہ سوچ لیا جائے کہ یہ شخصیات اگر خارج میں جا کر دیکھیں گے فزیکلی تو اس میں کیا ہوگا، یہ سب کے سب ایک ہی نظر آئیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے بعض دفعہ جہاد کا فرق ہو جاتا ہے۔ ایک شخص ہے، ایک دفعہ کہا جاتا ہے یہ باپ ہے، کس کی نسبت؟ اپنی اولاد کی نسبت۔ ایک دفعہ کہا جاتا ہے یہ بیٹا ہے، کس کی نسبت؟ اپنے باپ کی نسبت۔ اب اسی طرح سے بھائی ہے، شوہر ہے، چچا ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، یہ سارے کے سارے مختلف ایک ہی شخص کے ہو سکتا ہے رشتے ہوں۔ تو اب یہ ہے کہ مختلف جہاز سے یہ کہا جا رہا ہو، لیکن اگر یہ تصور الگ الگ کر لیا جائے گا
تو پھر یہ ہے کہ الگ الگ رشتے کہلائیں گے اور الگ الگ تعلق کہلائیں گے۔ اس کے لیے یہی ہے کہ اگر دیکھا جائے حقیقت میں تو مودت اہل بیت، جیسے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا تھا، یہ مودت اہل بیت خود معصومین کی عصمت پر بین دلیل ہے، کیونکہ معصوم ہونا انتہائی ضروری ہے، ورنہ مطلق کسی کی بھی محبت مانگی ہی نہیں جا سکتی، یعنی بغیر کسی قید و شرط کے کسی کی بھی محبت نہیں مانگی جا سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ اگر مودت مانگ لی جائے، اور جب مودت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیروی کی جاتی ہے، اور اگر کوئی کسی گناہ گار کی پیروی کر لے گا تو بجائے جنت کے جہنم میں چلا جائے گا۔ تو اب ایک اعتبار سے یہ ہو گیا، لیکن دوسرے مقام پر یہ کہا جا رہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اگر یہ تصور کریں کہ یہ اہل بیت الگ ہیں تو سچے الگ ہیں، ایک تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوگا کہ اب حکم ہو رہا ہے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر یہ سچے وہی مومنین ہی ہیں تو پھر یہ حکم لغو ہو جائے گا کہ کس طرح سے پھر کہا کس سے جا رہا ہے۔ اگر انہی سے کے ساتھ ہی جا کر آپ کو ملنا ہے تو انہی کو حکم ہو، جیسے یہ کہا جائے کہ میں ہوں اور میں اپنے ساتھ ہو جاؤں، تو یہ کیا حکم ہے؟ یہ تو لغو ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یقیناً جو کہا جائے کہ آپ اس کے ساتھ ہو جائیں، جیسے عام طور پر سفر میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ فلاں صاحب کے ساتھ ہو جائیں، یا مثلا کارواں جاتا ہے، جیسے زیارت پر کارواں جاتے ہیں تو کارواں کا سالار اور ہوتا ہے، کارواں والے اور ہوتے ہیں، اور اگر وہ بھی تصور کر لیا جائے کہ وہی ہے تو پھر کیا ہے کہ یہ ایک ہی چیز ہو جائیں گے، اور پھر جب ایک ہی ہو جائیں گے تو پھر وہ تصور جو سالار کا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تو اب یہ ہے کہ یہ حکم جو رہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہے کہ سوال کرنا ہے تو اہل ذکر سے کرنا ہے، اور جب تقوی اختیار کرنا ہے اور پھر کیا کرنا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہونا ہے، تو صادقین اور صاحبان ایمان یہ الگ الگ تصور ہوں گے تو تب صادق آئے گا کہ یہ صادقین کے ساتھ ہونا ہے۔ اطاعت بھی تبھی ہوگی، ورنہ یہ کبھی کسی کے لیے نہیں کہا جاتا کہ اے شخص تو اپنی اطاعت کر، اپنی اطاعت کا حکم نہیں آ سکتا۔ بس اس کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ جس طرح سے آیات الگ الگ بتا رہی ہیں وہ مختلف جہات ہیں، جیسے میں نے ابھی مثال آپ کی خدمت پیش کی کہ ایک شخص ہے، اس کے مختلف رشتے ہیں، اسی طرح سے یہ ہے کہ ایک خارج میں دیکھیں تو وہ ہستیاں خاص ہیں کہ جن کے بارے میں یہ حکم ہو رہا ہے، کبھی ان کے محبت اس وجہ سے مانگی جا رہی ہے تاکہ ان کی اطاعت کر کے ان کی سیرت کے پیچھے چل سکے، یعنی یہ ہے کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ ہر شے کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے، تو محبت کا بھی اپنا ایک اثر ہوتا ہے، مودت کا بھی اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ یہ اثر نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ مانگا کیوں جا رہا ہے، اور اگر اثر ہے کہ ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کی جب محبت مانگی جا رہی ہے تو یقیناً اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے، رکھا گیا ہے۔ تو اب اس اعتبار سے یوں کہا گیا تھا، اور پھر جو دوسرے مقام پر جو کہا گیا تھا کہ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہاں پر بھی یہ ہے کہ سچوں سے مراد ہر ایک سچا نہیں ہے، بلکہ وہ خاص سچے ہو سکتے ہیں، ورنہ ہر اعتبار سے دیکھیے جزئی طور پر ہر انسان سچا ہے، یعنی جزئی اعتبار سے آپ کو کوئی بھی آپ کو ایسا شخص نہیں ملے گا کہ جو 100% جھوٹا ہو۔ مجھے تو آج تک نہیں ملا، اگر کسی کو ملے
تو مجھے بتائیے گا، میں اس سے مل کر کم سے کم پوچھوں تو صحیح کہ کس طرح سے تو جھوٹا ہے، تمہارے پاس کیا ہنر ہے کہ تو 100% جھوٹا ہے۔ کوئی بھی آج تک 100% جھوٹا انسان نہیں ملا، تو اگر جزئی طور پر مان لیا جائے گا تو جزئی طور پر تو ہر انسان صادق بھی ہے اور غیر صادق بھی ہے۔ تو خیر بہرحال یہ ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ صادق ایک عام ہی شخص ہو سکتا ہے، جیسے ہم ہیں ویسا ہی وہ ہو سکتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر صادق کے ساتھ جو کبھی جھوٹ بھی بول سکتا ہے اور کبھی کبھار سچ بولتا ہے، تو پھر کیا اس کا نتیجہ وہی ہو جائے گا کہ ایک ایسے انسان کی اتباع کا حکم ہو رہا ہے کہ جو کبھی جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہمارا ملاحظات الگ ہیں کہ ہم دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگوں کو بھی ہم سچا کہنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ان کی زندگیوں کے اندر ہمیں وہ سچائی اس طرح سے مطلق طور پر نظر نہیں آتی۔ بہرحال یہ ہے کہ کائنات کے اندر یہ دیکھنے اور سوچنے کی انتہائی ضرورت ہے کہ سچے ہمارے بنائے ہوئے اور ہو سکتے ہیں، جن کو ہم سچے مانیں وہ کوئی اور ہو سکتے ہیں، اور جو قرآن جنہیں سچا کہے وہ کچھ اور ہو سکتے ہیں۔ اور جنہیں قرآن سچا کہے، قرآن کی نظر میں سچے اور ہیں، اور کیا ہے کہ دنیا کی نظر میں سچے اور ہیں، اور قرآن جن کے ساتھ حکم دیتا ہے سچے ہونے کا، وہ سچائی بمعنی عصمت ہے، یعنی ایسا سچا ہو کہ زندگی میں کبھی تصور بھی نہ ہو کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ کائنات کے اندر دنیا پریشان ہو جاتی اگر یہ واقعہ سامنے نہ آتا کہ دنیا کے اندر یہ ہے کہ ڈھونڈتے رہ جاتے کہ ہم تو وہ سچوں کو ڈھونڈ رہے تھے، ہمیں ملے ہی نہیں، ہم ان کے ساتھ کس طرح سے ہو جاتے۔ لہذا پروردگار عالم نے اس کا تعارف، ان کا انداز یوں بیان فرمایا ہے کہ اگر تمہیں سمجھ میں نہ آئے کہ اللہ کی نگاہ میں اور رسول کی نگاہ اور قرآن کی نگاہ میں سچے کون ہو سکتے ہیں، تو پھر آؤ آ کر مباہلہ دیکھ لو۔ مباہلہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر سچوں کو لا کر دکھایا جا رہا ہے، سچوں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ شے کے وجود بتائے جاتے ہیں، بعض دفعہ خصوصیات ہوتی ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ کسی شے کی تعریف کی جاتی ہے کہ وہ شے ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، پھر بھی انسان صحیح طرح سے سمجھ نہیں سکتا کہ یہ کون سی شے ہو سکتی ہے۔ جیسے اگر آپ کسی نابینا کے سامنے یہ بیان کریں کہ سفید کلر ایسا ہوتا ہے، سفید رنگ، پھر کہیں کہ نہیں وہ تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے، یعنی نیلا کیسا ہوتا ہے، اس کے اندر فرق کریں، یہ 2 یا 3 کلر ملائیں تو پھر وہ ایسا کلر، آپ 1000 تعریفیں کرتے رہیں، بیان کرتے رہیں، کیونکہ وہ اندھا ہے، اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ جتنی بھی میرے سامنے تعریفیں کرتے رہو گے مجھے پتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ ہو سکتا تھا کوئی کہہ دیتا کہ یہ حکم تو ہوا تھا کہ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، لیکن مجھے کوئی ایسا سچا دکھایا ہی نہیں گیا، تو میں کس طرح سے سچوں کے ساتھ ہو جاؤں۔ ہمارا کسی سے اختلاف نہیں ہے، کسی سے ہم جھگڑا نہیں کرتے، لیکن قرآن نے جنہیں سچا کہا ہے وہ قرآن میں جا کر تلاش کیا جائے، اور وہ مقام مباہلہ ہے کہ جس مقام پر حکم یہ ہو رہا ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، اور اس کے بعد فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَىٰ الْكَاذِبِينَ، اور اس کے بعد کیا ہے جھوٹوں پر لعنت کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ محبت کریں اس جملے کے اوپر ملاحظہ فرمائیں گے کہ دنیا کے دنیا جسے بھی سچے کہے وہ سچے گھر میں رہے، لیکن جسے قرآن نے سچا کہا وہ مباہلے میں آ گئے، مباہلے میں آ کر پیش کیا کہ یہ ہے سچے،
اس سے پہلے تصور میں ہو سکتا تھا کہ بھئی وہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں، تو مختلف کہے جا سکتے تھے، لیکن مباہلہ کے اندر جب وہ 5 ہستیاں آئی ہیں تو اب اس کے بعد شک و شبہات ختم ہو گئے۔ اور پھر اسی طرح سے میرے مولا کے بارے میں، ان ہستیوں کے بارے میں آپ دیکھیے گا، ملاحظہ کیجیے گا، بہت عظیم جملہ ہے۔ اگر آپ اس چیز کے اوپر توجہ فرمائیں گے کہ یہ بھی مقام ہے کہ جہاں پر ان ہستیوں کو دکھایا گیا، اور غدیر بھی وہ مقام ہے جہاں پر دکھایا گیا ہے۔ غدیر ایک ایسا مقام ہے۔ اچھا دیکھیے، بات 2 طرح سے ہوتی ہے کہ یہ ہے کہ کبھی کہا جاتا ہے اور کبھی دکھایا جاتا ہے۔ مباہلہ کے بعد یہ غدیر کا جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ بھی عظیم واقعہ ہے۔ واقعہ غور کیا جائے کہ میرے مولا نے بہت ہی تمام جہاد کے ساتھ اس چیز کو مکمل فرمایا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ وہاں پر دیکھیے، عام طور پر عام شخصیات کے بارے میں یا دیگر شخصیات کے بارے میں آپ کو فقط حدیث مل سکتی ہے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ غدیر میں کیا ہوا؟ پیغمبر نے 2 کام اہم کیے ہیں، 2 کام اہم۔ ایک کام کیا ہے کہ پیغمبر نے اپنی زبان سے بتایا ہے۔ بس توجہ، آخری جملوں تک پہنچ رہا ہوں، اور بہت ہی عظیم جملہ ہے یہاں پر۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو اپنی زبان سے بیان کیا ہے، زبان سے کہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے بلند کر کے دکھایا ہے۔ یعنی دونوں ہاتھوں سے بلند کر کے، جبکہ یہ چیز ہو جاتی ہے کہ کوئی کسی کو کہنا ہو کہ بھئی یہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے۔ مثلا یہ ہے کہ کسی کو صرف اور صرف کوئی پوچھے کہ گھڑی، تو آدمی کو ہاتھ بھی کھڑا کر دے تو کافی ہے، بات واضح ہو جاتی ہے۔ یا یہ ہے کہ صرف کہہ دیا جائے کہ اس طرح سے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اہتمام کیا کیا جا رہا ہے، یعنی بتایا بھی جا رہا ہے اور دکھایا بھی جا رہا ہے۔ تو اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی کہ پیغمبر خاص اہتمام کے ساتھ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جن کی ہم مودت مانگ رہے ہیں، آج ہم انہیں دکھا رہے ہیں۔ یعنی دکھا کر یہ بیان واضح اور روشن کر رہے ہیں کہ دیکھو اس چیز کے اندر کہ آپ کو دکھایا بھی جا رہا ہے، بتایا بھی جا رہا ہے، اور وہ کیوں دکھایا جا رہا ہے، کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی کہہ سکتا تھا میں بہرا تھا، میں نے سنا نہیں۔ توجہ فرمائیں، میں بہرا تھا، میں نے سنا نہیں، میں اندھا تھا، میں نے دیکھا نہیں۔ یعنی زبان حال میں اگر مولا کے جملے کو سمیٹ کر یہ بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ میرے مولا در حقیقت یہ فرمانا چاہتے ہیں جو اندھے ہیں وہ سن لیں، اور جو اندھے ہیں وہ سن لیں، اور جو بہرے ہیں وہ دیکھ لیں کہ علی کو مولا بنا کے میں بتا رہا ہوں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یعنی یہ مقام غدیر کا ایک وہ مرحلہ ہے کہ میرے مولا نے غدیر کے اندر عظیم اہتمام کیا ہے، تاکہ دنیا والوں کے لیے کوئی شے بھی ایسی باقی نہ رہ جائے۔ جبکہ یہ ہے کہ اہتمام وہ تو آپ سنتے رہتے، میں نے اس کا آپ کا وقت نہیں دیا اس پر کہ جو پالانوں کا منبر بنایا گیا اور کن کن پالان لیے گئے اور کس طرح سے جمع کیے گئے، وہ سارا اپنے مقام پر وہ بھی ایک اہتمام تھا، اور یہ بھی ایک اہتمام تھا، زبان سے کہنا اور ہاتھوں سے ہاتھ بلند کر کے دکھا دینا۔ بس یہاں پر یہی مقام ہے کہ یہ ذہن میں رہے کہ غدیر میں میرے مولا علی کو مولا بنایا نہیں گیا بلکہ مولا دکھایا گیا ہے۔ کیونکہ بنایا کب گیا ہے؟ کب میرے مولا علی مولا بنے ہیں، لہذا اس کے لیے 2 حدیثیں ہی کافی ہیں۔ پیغمبر خود فرماتے ہیں کنتو نبیًا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام گل و پانی کے درمیان تھے، یعنی ابھی خلق بھی نہیں ہوئے، میں کیا تھا؟
نبی تھا، لہذا پیغمبر یہ حدیث فرما رہے تھے کہ اتنے میں علی علیہ السلام تشریف لائے اور میرے مولا نے ارشاد فرمایا کنت ولی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو اب یہ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے مولا اس وقت سے بھی مولا ہے جب کوئی آدم سے لے کر خاتم النبیین سے پہلے کسی بھی نبی کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کا وجود ابھی وجود میں نہیں آیا تھا، تب بھی یہ اللہ کے نبی تھے اور یہ اللہ کے ولی تھے۔ اور پھر اسی طرح سے مختلف مقامات پر میرے مولا کا تعارف ہوتا رہا۔ تو یہ ہے تعارف کروا کے پہچنوایا جاتا رہا کہ ہم تم سے جو مودت مانگ رہے ہیں ان ہستیوں کی مودت مانگ رہے ہیں۔ بس عزیزو، اسی کے ساتھ ساتھ رونے اور رلانے کے جب دن ہیں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جن کی مودت کو مانگا گیا تھا ان کے ساتھ کون کون سی مصیبتیں آئی ہیں عزیزو۔ ظاہر ہے کہ امام سید سجاد کی مصیبتوں کی راتیں اور دن گزر رہے ہیں، چہلم کے ہم قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اے عزیزو کون کون سی مصیبتیں آئی ہیں اس کے لیے بس اتنا ہی پیش کرنا چاہوں گا۔ کسی نے آ کر امام سید سجاد سے پوچھا مولا آپ پر کون کون سی مصیبتیں آئی ہیں؟ عزادارو اگر ہم اس کو سن لیں اور سمجھ لیں ہمارے لیے رونے کے لیے تڑپنے کے لیے کافی ہے۔ کسی ذاکر کا جملہ نہیں ہے، کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے، بلکہ میرے مولا سید سجاد خود رو کر فرماتے ہیں اے نعمان بن منظر ہم پر 7 وہ ایسی مصیبتیں آئی ہیں جس کو کبھی میں بھلا نہیں سکتا۔ عزادارو سنو گے وہ کون سی مصیبت ہے جس کو میرے مولا سید سجاد نے خود بیان فرمایا ہے۔ میرے مولا سید سجاد یہ فرماتے ہیں ہمیں اس انداز سے لے کر آئے کہ ہمیں تلواریں کی نیزے کی انیاں مارتے تھے اور ہمیں آگے چلنے کا حکم دیتے تھے۔ اور عزادارو اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں دوسری ہمارے اوپر مصیبت یہ آئی تھی۔ عزادارو تڑپنے کے لیے جملہ کافی ہے۔ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں ان ظالموں نے یہ ظلم کیا کہ شہداء کے سر بی بی اور بچیوں کے درمیان میں لے آئے۔ وہ ظالم اس طرح سے سروں کو لے کر آئے، کہا میرے بابا کا سر، میرے چچا عباس کا سر میری پھوپھی زینب کے سامنے تھا، اور میرے بھائی علی اکبر کا سر میری بہن سکینہ کے سامنے لا کر کھڑا کیا گیا۔ ہاں زادارو اسی طرح سے میرے مولا فرماتے ہیں ہم پر ایک مصیبت یہ آئی کہ وہ ظالم یہ چاہتے تھے کہ ہمیں غلاموں کی طرح بیچ دیا جائے۔ اللہ نے جن کی خاطر کائنات خلق ہوئی ان کو چاہتے تھے غلاموں کی طرح بیچا جائے، لیکن امام سجاد فرماتے ہیں اللہ کی یہ مشیت نہ ہوئی۔ ہاں زادارو اسی طرح سے میرے مولا سید سجاد فرماتے ہیں اے نعمان میں تمہیں کیا بتاؤں کہ جب ہمیں بازار میں لایا گیا تو ہمارے اوپر ظلم یہ ہوا کہ ہمارے اوپر ارے چھتوں سے آگ برسائی جاتی تھی۔ ارے جب آگ برسائی گئی میرے مولا فرماتے ہیں میرے ہاتھوں پسے گردن بدے ہوئے تھے، اب ایک مرتبہ ایک جلتا ہوا آگ کا انگارہ آ کر جو میرے سر پر گرا، میرا امامہ جلا، میرا سر بھی جل گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ آزادارو اسی طرح سے بس میں نے مختصر کیا۔ میرے مولا امام فرماتے ہیں ہمیں جس زندان میں رکھا گیا تھا نا، ہمیں جس زندان میں رکھا گیا تھا اس زندان کی چھت نہ تھی۔ آزادارو پھر میرے مولا فرماتے ہیں ہم لوگوں کو اتنا بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، جب ہم بازار سے
گزرے ہیں، جب بازار پہنچے ہیں، اب پیاس کی شدت سے اتنا نڈھال ہو گئے تھے کہ ہم میں سے جب کوئی ایک گر جاتا تھا ہم سب گر جاتے تھے۔ اتنے نڈھال ہونے کے بعد بس ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، بی بی زینب کو کیا دیکھا امام سجاد نے؟ بی بی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے۔ جب دیکھا کہ پھوپھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے، فرمایا پھوپھی اماں انتی عالمۃ غیر معلمہ، آپ تو غیر معلمہ ہے، آپ تو جانتی ہیں مسئلے کو کہ بیٹھ کر نماز حالت اختیاری میں نہیں پڑھی جاتی، آپ بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہی ہے؟ ازاداروں تڑپا دینے والا جملہ۔ بی بی نے فرمایا اے میرے لال، میں تمہیں کیا بتاؤں، جو پانی اور غذا ہمیں دی جاتی ہے وہ اتنی کم ہوتی ہے جو بچوں کو بھی پورا نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے میں خود بھوکی رہتی ہوں اور کمزوری کا یہ عالم کے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اے پروردگار عالم، تجھے واسطہ ہے امام سجاد علیہ السلام کی بے انتہا مصیبتوں کا۔ پروردگار عالم، حاضرین مجلس کی تمام تر نیک حاجات کو پورا فرما۔ اے پروردگار عالم، حاضرین مجلس کو